اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنی کابینہ کے ساتھیوں کو بتایا ہے کہ اگلے 3 ماہ نازک ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کی وجہ نہیں بتائی۔ اسی قسم کے تبصرے پی ایم ایل این کے اہم افراد کی طرف سے آتے رہتے ہیں، لیکن وہ بھی اس کی وضاحت کرنے کی زحمت نہیں کرتے۔ تاہم میڈیا میں قیاس آرائیاں سول ملٹری تعلقات میں بڑھتے ہوئے تناؤ پر مرکوز ہیں۔ اگر تاریخ کی رہنمائی لی جائے تو یہ ہمیشہ حکومت کی تبدیلی کا باعث بنا ہے۔ اکثر سویلین بندوبست کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ شدید معاشی بحران کے وقت ہو رہا ہے۔ بحران کی شدت عوامی احتجاج کو ہوا دے رہی ہے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے پاکستان پر دوبارہ حملے شروع ہو گئے ہیں۔ اس دوران امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات میں تناؤ ہے۔ مزید قہر یہ کہ شدت پسند تحریک لبیک اپنے بالوں پر نکال رہی ہے۔ آگے ایک اہم سنگ میل 19 نومبر ہے جب ISI کو ایک نیا کمانڈنگ آفیسر ملنے والا ہے۔ یہ کہ عمران خان نے بڑی ہچکچاہٹ کے بعد اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تناؤ کی ایک وجہ یہ نامزدگی بھی تھی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ISI مستقبل میں بھی ان کی مشکلات ٹالتی رہے، جیسے کہ اس نے گزشتہ چند سالوں کے دوران کیا، لیکن اب اسٹیبلشمنٹ آنکھیں بند کر کے سہارا دیے رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ عمران خان کے ساتھ اس کی ایک صفحے کی وابستگی نے اسے بے حد پریشان کیا۔ گیند خان کے کورٹ میں ہے۔ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پیشگی وار کرنے کا خطرہ مول لیں گے؟ کیا وہ اگلے چند ایک ماہ کے دوران لڑتے لڑتے سیاسی طور پر بے دم ہو جائیں گے اور باقی زندگی اسی طرح ایک طرف بیٹھ کر سیاسی گمنامی کی دھن میں غائب ہو جائیں گے؟ یا کیا وہ یہ مشکل دور گزارتے ہوئے اپنے لیے کوئی راہ نکال لیں گے؟ 3 حالیہ پیش رفت اس سوچ پر روشنی ڈالتی ہیں۔ عمران خان نے اپنے سول ملٹری دستوں کو حکم دیا کہ وہ تحریک لبیک کی شورش کو طاقت سے دبا دے، لیکن پنجاب پولیس ڈٹ گئی اور رینجرز نے کوئی کارروائی نہ کی۔ یو ٹرن پر مجبور ہونے کے نتیجے میں ایک تصفیہ ہوا جو اس قدر شرمناک ہے کہ حکومت اسے عوام کے سامنے ظاہر کرنے کو تیار نہیں۔ دوسرا، میڈیا کو کنٹرول کرنے اور اپوزیشن کو ہراساں کرنے کے لیے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جابرانہ نئے قوانین کی بوچھار کرنے سے ان کے ارادے ظاہر ہو رہے ہیں کہ اگلے انتخابات میں وہ اپنے سامنے کوئی سیاسی حریف نہیں دیکھنا چاہتے۔ ان میں انتخابی دھاندلی کو آسان بنانے کے لیے EVM اور انٹرنیٹ ووٹنگ کو قانونی حیثیت دینے کا قانون بھی شامل ہے۔ اپوزیشن کو نشانہ بنانے اور اسے ختم کرنے کے لیے نیب کے چیئرمین کی تقرری اور اسے برطرف کرنے کا حق، اور PMDA کو میڈیا کو کنٹرول کرنا تاکہ وہ حمایت نہ کرے۔ ایسے ہی جابرانہ اقدامات کی کہانی سنا رہے ہیں۔ تیسرا، ان کی کوشش ہے کہ عوام کو میٹھی گولی دے کر بہلا لیا جائے۔ بے مثال ریلیف پیکج کے تحت ہر شخص کو 6 ماہ تک 5 روپے روزانہ کی سہولت فراہم کی جائے۔ ان کی کوشش ہے کہ موجودہ حکومت کی بے پناہ بدعنوانی اور بد انتظامی کی وجہ سے عوام میں پائے جانے والے غصے کو کسی طور پر ٹھنڈا کیا جائے۔ جب وہ پاکستان میں اشیاء کی قیمتوں کا دوسرے ممالک کی قیمتوں سے موازنہ کرتے ہیں تو وہ آمدنی اور ملازمت کے مواقع کے فرق کا حوالہ نہیں دیتے۔ ایسا کرتے ہوئے وہ عوام کے زخموں پر مزید نمک پاشی کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، عمران خان اپنی حکومت کو درپیش خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے وہ جمہوری رستہ اختیار کرنے کے موڈ میں نہیں کہ وہ عوام سے تازہ مینڈیٹ لے کر کوئی اور اقتدار سنبھال لے جو معاملات بہتر طور پر سنبھال سکتا ہو۔ جیسے جیسے عمران خان اپنے قدم جمانے کی کوشش میں ہیں، ریاست کے اہم عناصر کی طرف سے مذمت اور حتیٰ کہ دشمنی کے آثار بڑھ رہے ہیں جنہوں نے انہیں اقتدار میں لانے میں مدد کی تھی۔ پنجابی سول سروس نے قلم بند کر کے گورننس کو روک دیا ہے۔ پنجاب پولیس کے حوصلے پست ہیں۔ یہ فورس عملی طور پر بے قیادت ہے۔ 3 سالوں میں 7 IGs عہدے سے ہٹائے گئے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کی دھمکیوں اور گالیوں کے سامنے مذمت کر رہا ہے۔ عدلیہ نے یہ جانتے ہوئے بھی بلدیاتی انتخابات کا حکم دیا کہ PTI کا صفایا ہو جائے گا۔ دکھائی دیتا ہے کہ عدالت ان کا انتہائی متنازع صدارتی آرڈیننس ختم کر دے گی اور پھر شہنشاہ بے لباس گلیوں میں گھومتا دکھائی دے گا۔ تاحال اسٹیبلشمنٹ کا استدلال تھا کہ عمران خان کا کوئی متبادل نہیں۔ پیپلز پارٹی عام انتخابات میں جیتنے کے لیے اتنی مقبول نہیں۔ اگر مسلم لیگ نون دوبارہ اقتدار میں آتی ہے تو نواز شریف انتقامی کارروائی کرنے سے دریغ نہیں کریں گے، لیکن کسی نہ کسی قسم کی مفاہمت خارج از امکان نہیں جو عمران خان سے کہیں بہتر متبادل سامنے لے آئے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بناتی ہے جس میں یقیناً نون لیگ کی جیت ہوگی تو نواز شریف ممکنہ طور پر شہباز شریف کو نامزد کرنے کے لیے راضی ہو جائیں گے، اور وہ مسلم لیگ نون کا اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول چہرہ ہے۔ اگر 20 نومبر کو نیا DG ISI آتا ہے تو یہ ایجنسی میں سیاسی غیر جانبداری کے دور کا آغاز ہو سکتا ہے جس کے ملک میں سیاست کے دور رس نتائج برآمد ہوں گے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے ذہن میں کچھ اور ہی منصوبہ ہو۔
ایسی صورت میں ہر کسی کے ہاتھ میں اپنے اپنے پتے ہوں گے۔